آپ کے پاس کوئی ویپن ہے اور میری اور آپ کی لڑائی ہے، تو اگر آپ نے کوئی ویپن کہیں چھپایا تو مجھے تو پتا ہو نا کہاں ہے، کہ میں ایگزیکٹلی اگر ادھر کہ سے کہاں اٹیک سے کروں حملہ تو ہو اس کو سکتا ہے. کہاں سے ہو ہوں سکتا ہے. ہوں تو جب اسے یہ پتا نہیں چلا تو جنگ ہی تو نہیں ہوئی، آبویسلی جنگ ہو نہیں پائی. جنگ تو ہو نہیں پائی. خیر تو ایک اچھی ماشاءاللہ جنگ. ہم لوگ وہاں 10 ماہ مطلب مختلف جگہوں پہ رہے، باغوں کے اندر، امرود کے اچھا. باغوں میں. اوکے. گاؤں دیہات کے لوگوں نے بڑی محبت سے ہمارا استقبال کیا اور ہم چھپ چھپ کے بیٹھے رہے. لیکن یہ کہ پھر حالات نارمل ہو گئے. نارمل ہو گئے تھے. اب جو حالات ہیں، اب بہت لوگ مجھ سے ویسے بھی پوچھتے ہیں، آپ نے بھی یہ پوچھا ہے کہ کیا ہوگا، جنگ ہوگی کہ نہیں. یہ دس از اے $1,000,000 کوشچن. نو ون نوز دا آنسر آف دس کوشچن، جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں they are moving اور towards a fight. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ it won't be an all out fight. اوکے شاید لمیٹڈ اسکیل پہ، مطلب انڈیا اگر اتنی جرت کرے گا تو وہ بھی کسی لمیٹڈ اسکیل پہ ہی، کہ اسمال اسکیل کسی کا ایک حملہ پوائنٹ پہ. متوقع ہے لیکن لارج اسکیل کی لارج اسکیل پہ امکان کم ہے، ہوپ فلی. اور ممکن ہے کوئی ایریل ایڈونچر وہ کرے، ایئر کا کوئی ایڈونچر، یا جیسے میں تو مس ایڈونچر کہوں گا کہ وہ کوئی پہلے بھی ہو چکے ہیں اس پہلے طرح. بھی مس ایڈونچر ان کے ہوئے ہیں، کوئی ایئر فورس کی مدد سے کرے. اب دیکھیں پچھلے دنوں ان کا جو انڈین نیول شپ وکرانت ہے، جو طیارہ بردار جہاز ہے، اس نے دوارکا کی بندرگاہ سے موو کیا ٹورڈز عربین سی، لیکن ایک 1.5 دن بعد ہی واپس دوارکا میں چلا، ان کے اپنی واپس چلا گیا. تو اس نے مطلب کچھ اندازے لگا لیے ہوں گے کہ بھائی تو بالکل ہی تیار بیٹھے نا چلیے واپس. کہ اب حملہ نہیں ہو سکتا. ہاں، تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ تو دن رات جاری ہیں. ہماری جو مین پاور ہے، جو حتیٰ کہ جو جس طرح ہماری ریزروڈ ہوتے ہیں، ریزروز ان کو بھی ایک پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی ریڈی رہیں. تو حالات تو اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہماری کب ہوتا؟ ریٹیلیشن اسٹرانگ ہے اور اس کی ایگزامپلس ہمیں پاسٹ سے بھی ملتی ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا. یس، تو 2019 میں. اب اگر جنگ کا کوئی فیصلہ ہے یا حملے کا کوئی فیصلہ ہے تو انڈیا کو بھی سوچنا، obviously سوچنا پڑے گا کہ حملے سے پہلے کہ کس حد تک ریٹیلیشن آ سکتی ہے. 10 بار سوچنا پڑے گا. دونوں ملک نیوکلیر پاورز ہیں. ہاں جی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے امکانات کم ہیں کہ دونوں ملک نیوکلیر پاورز ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ تو بہت ڈراسٹک ہو جائے گی. بالکل آپ نے درست کہا اور آپ نے اچھی بات کی. آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے جو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز ہوتے ہیں، دے نیڈ ٹو ایکسرسائز اے لاٹ آف کوشن. ان کو احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، بیکاز بوتھ نو. اور اب میں ایک مناسب سے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیکٹیکل لیول کے نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں پرابلی وہ بھی ہیں. اوکے. جی، تو ٹیکٹیکل لیول سے مراد ہے کہ وہ میدان جنگ کے اندر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے ایریے کو افیکٹ کرتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک سمجھے جاتے ہیں کیونکہ چلو ایک بڑی چیز ہے، وہ تو ایک بگ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو ٹیکٹیکل لیول پہ تو اگر خدا نخواستہ کسی ایک محاذ پر آپ ویک جا رہے ہیں تو ممکن ہے آپ اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ بڑا کنسرن پایا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس ہی ایٹمی ہتھیار ہیں اور دونوں ڈکلیئرڈ ایٹامک پاورز ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے بیچ میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے سے زیادہ انڈیا کے سوچنے کی ضرورت. بس ساری پرووکیشنز اس کی طرف سے ہو رہی ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، وہ اس کی طرف سے. ایون انڈین میڈیا کا رول. دیکھیے پہلگام کتنا دور ہے لائن آف کنٹرول سے؟ اٹ از اراؤنڈ 200 کلومیٹرز away from line of control. اور دوسری جو میں نے بات کی کہ یہ ادھر حملہ ہوا ہے اور ادھر آپ نے نتیجہ بھی نکال الزام لیا، لگا دیا آپ نے. الزام لگا دیا. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو ان کو زیادہ اچھا ان کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے اپنے جو میڈیا کے کچھ سین وائسز ہیں، کچھ سین وائسز آپ کہہ سکتے پولیٹیکل ہیں. سین وائسز ہیں، جیسے عام آدمی پارٹی کے اس نے بات کی ہے کہ دس شوڈنٹ ہیپن. دیکھیں اگرچہ میں ملٹری مین ہوں اور ہم ہر طرح کی جارحیت کا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سچویشن کچھ بھی ہو، بٹ اسٹل ایز اے پرسن، ایز اے پیس لونگ کنٹری، ایز اے ممبر آف پیس لونگ کنٹری، آئی وڈ لائک کہ سچویشن اس طرف نہ جائے، حالات اس طرف خراب نہ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں انڈیا سے، اور اچھا ایک بات میں انڈین میڈیا کے بارے میں بھی کہوں گا،
وہ اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اتنی سینسیشن، ٹو سینسیشن مچ کریٹ کرتے سینسیشن، ہیں, دے جسٹ سینسیشنلائز دا ہول تھنگ ایگزیکٹلی. کہ پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. یہ ڈپلومیٹک اسٹیپس ہوئے ہیں, کچھ آن گراؤنڈ ملٹری اسٹیپس ہوئے ہیں, تو یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ آگے چل کے بہتری ہو جائے. حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس امید کی انڈین میڈیا بات نہیں کرتا. انڈین میڈیا پتہ نہیں ایک ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے, کہ حالانکہ پاکستانی میڈیا میں کہوں گا کہ نہیں، رسپانسبلٹی کے بہت ساتھ ایک بڑی. لاجیکلی ہاں جی. رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے ہماری میڈیا پہ. اور اگر آپ کمپیریزن کریں، میں کل ہی کوئی انڈین چینل دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پیٹرول پمپس کے باہر اور اے ٹی ایمس کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں، اور پاکستانی جو جنگ کے لیے کہ ہم جنگ ہو جائے گی تو ہم جلدی جلدی جو ہے اپنا تیاری کر لیں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی ایبسرڈ بات ہے کہ ہمارے باہر پی ایس ایل کی وجہ سے تو روڈز بلاک ہو سکتی ہیں، جی جی. لیکن کسی اور وجہ سے نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں میں موو کرتا ہوں سوسائٹی میں, ہوں. کوئی کالز آتی ہیں تو لوگوں کو ایسے جیسے کوئی شوق ہے یار جنگ لگی. حالانکہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر انڈیا نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ حالات اس طرف لے کر جانے ہیں, یا اس کی آڑ میں, مجھے پتہ کیا لگتا ہے ایز این اینالسٹ, کہ انڈیا اس طرح کے پریشر بلڈ کر کے کچھ گینز چاہتا ہے واٹر ٹریٹی کے اوپر. جیسے وہ بگلی ہار ڈیم بنا رہا ہے چناب ریور کے اوپر یا کچھ اس طرح. تو لیکن اس کی یہ چال کامیاب نہیں ہوگی. وہ تب کامیاب ہوتی ہے اگر آپ اگلے کو ڈرا کر کچھ باتیں منانے میں کامیاب ہو جائیں. ادھر تو ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, ڈرنے والی تو کوئی سوال ہی ہماری نہیں قوم نے تو میمز اتنی بنا لی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں کہ جنگ ہے. پہ کیسی تیاری کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اور پانی جب کہا گیا کہ پانی بند ہو گیا ہے تو تب بھی لوگوں نے میمز بنائی. اور ایون اب یہ کہا جا جب انہوں نے پانی ایک دم سے چھوڑ دیا تو وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ مودی صاحب کہ آپ بھی اپنا کوئی دیکھیں کہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیاس سے مر جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان ڈوب جائے گا، کہ آپ کوئی ایک اسٹریٹجی اختیار کریں. اور اس طریقے سے، اور بلکہ یہ بھی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر وہ اس طرح سے سسپینڈ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، تو انفراسٹرکچر بنانے میں ان کو اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ پاکستان کا پانی ایک دم سے بند ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ایک بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ان کے ہوں. پاس واٹر کو ریگولیٹ کرنے کی. خاص طور دیکھیں جو 3 دریا ہیں ستلج, بیاس اور راوی, ہوں. ان کا کنٹرول تو اس ٹریٹی کے تحت پہلے ہی اس کے پاس ہوں. ہے. اب جو یہ 3 دریا ہیں جو ہمارے پاس ہیں, سندھ, چناب اور جہلم, اس کے اندر جو پانی کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. ہوں. اچھا, ابھی جب انہوں نے پانی چھوڑا ہے نا جس کی آپ ہوں. بات کر رہی ہیں, تو لوگ بڑے خوش ہوئے, اس میں ٹراؤٹ مچھلی بہت آئی اوکے. ہے تو فائدہ ہی ہوا ایک طرح سے. اور بہت ٹراؤٹ مچھلی پکڑ پکڑ کے کھائی جا رہی ہے. دیٹ از بینگ کاٹ دیئر بائی دا اوکے. نیٹس اینڈ بائی یوزنگ دا نیٹس. تو وہ بھی ایک اچھا ہے. لیکن دیکھیے بات وہی ہے کہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا, آپ دیکھیں کتنا دیٹ از انلیگل انٹرنیشنلی, اینڈ مورلی دیٹ از اناپروپریٹ. اس طرح کرنا نہیں چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ یا ہمسایوں کا ایتھیکلی آپس میں. رانگ ہے، آپ ایتھیکلی ہیومینٹی کے رانگ. اگینسٹ ہے. یس دیٹس رائٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ ایسی سازش یا کچھ ایسے گولز اور ایمز ہیں جو وہ اس آڑ میں, جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا ایک انڈین نیول شپ جو ہے وہ اس نے موو کیا اینڈ دین اٹ ہیڈ ٹو موو بیک. اسی طریقے سے وہ کسانوں کو گندم کاٹ لو جی, اور ادھر سے یہ بند وہ بند. تو دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ پریشر, اور پریشر بلڈ کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے اگر اگلا بندہ پریشر میں آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم پاکستان اور میں ایسا پاکستانی کچھ بھی نہیں فوج ہے، اور پاکستان ایز اے کنٹری ایز اے اسٹیٹ کسی طرح کے بھی پریشر میں آئے گا. پریشر میں نہیں آ سکتا.